یہ باتیں ہر ایک مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ آئیے اس نقشے میں سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کے آنے کے بعد دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ امام مہدی کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، اور آپ کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی۔ یہ جزیرۃ العرب ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، اور یہ مکہ ہے۔ تو آپ کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی، اور 40 سال ایک عام انسان کی طرح آپ کی زندگی گزرے گی، یعنی خود آپ کو بھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ امام مہدی بننے والے ہیں۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک رات ان کو الہام فرمائیں گے اور سارے کمالات ان کو عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ مسلمان ظلم و ستم سے پریشان ہو کر کسی منصف حاکم کی تلاش میں نکلیں گے۔ جب امام مہدی کو معلوم ہوگا کہ مسلمان کسی حاکم کو تلاش کر رہے ہیں تو وہ مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف آ جائیں گے تاکہ لوگ ان کو حاکم نہ بنا دے۔ جب آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے تو مسلمان آپ کو دیکھ لیں گے اور پہچان لیں گے، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کریں گے، مطلب آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ جب آپ خلیفہ بنیں گے تو اس کے بعد 2 طرح کے واقعات پیش آئیں گے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوگا کہ کچھ لوگ آپ کے خلاف بغاوت کریں گے۔ ملک شام سے 2 طرح کے لشکر آئیں گے آپ کے خلاف لڑنے کے لیے۔ ایک جو لشکر آئے گا وہ مدینہ اور مکہ کے درمیان پورا کا پورا دس جائے گا، اور دوسرا لشکر سفیانی کا آئے گا جس سے امام مہدی مقابلہ کریں گے اور اس کو شکست دیں گے۔ تو پہلا واقعہ ہوگا بغاوت کا، دوسرا واقعہ ہوگا نصرت کا۔ خراسان سے ایک لشکر نکلے گا جو امام مہدی کی تائید کے لیے اور ان کی نصرت کے لیے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ یہاں سے امام مہدی مدینہ جائیں گے اور مدینہ سے شام کی طرف رخ فرمائیں گے۔ یہاں شام میں عیسائی جمع ہو گئے ہوں گے، تقریباً 8 لاکھ عیسائی یہاں پر شام میں امام مہدی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ امام مہدی مدینہ سے ملک شام جائیں گے اور یہاں پر خون ریز جنگیں ہوگی، کئی دنوں تک یہ جنگیں چلے گی اور مسلمان کا جانی نقصان ہوگا، بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اس میں 3 طرح کے لوگ سامنے آئیں گے۔ کچھ مسلمان وہ ہوں گے جو بھاگ کھڑے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے جو شہید ہو جائیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ افضل ترین شہداء میں سے ہوں گے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو فتح پائیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ ان پر پھر کوئی فتنہ اثر نہیں کرے گا۔ شام کو فتح کرنے کے بعد امام مہدی قسطنطنیہ کی طرف بڑھیں گے اور اس کو بہت ہی آسانی سے فتح کر لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قسطنطنیہ ناروں سے فتح ہو جائے گا۔ اس کے بعد دجال کے نکلنے کی خبریں عام ہوگی، تحقیق سے پتا چلے گا کہ یہ خبریں جھوٹی تھی، لیکن اس کے بعد فوراً ہی دجال نکل آئے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں ضرور لکھیں۔